بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت پیارا سا دین عطا فرمایا. اس دین اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی ادا کیا جائے اور ایک اپنے عمل کے ذریعے کیا جائے. عمل شکر یہ ہے اسلام جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزاری جائے. اگر ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہیں، اور اگر ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ خوش ہے تو زندگیوں میں برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائیں گے. اور اگر زندگی میں گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، پھر زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے ملنے میں مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں، ہماری زندگی کا سب سے پہلا اصول یہ ہو، ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں گے. جس کی زندگی جتنی گناہوں سے پاک ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے. اور جس کی زندگی میں گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، پھر ایسا انسان اس دنیا میں خوشی بھری زندگی نہیں گزار سکتا. عبادتوں میں اگر دیکھا جائے، بنیادی طور پر سب سے بڑی عبادت نماز ہے. آج ہمارے معاشرے میں نمازوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ایک ہفتہ گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی. گھر میں اگر شادی ہو، ایک ہفتہ 10 دن تک نمازیں نہیں ہوتی. کسی کے نکاح میں چلی گئی، نمازیں قضا. گھر پر کوئی مہمان آ گئے، نماز قضا.
کہیں گھومنے کے لیے چلی گئی، نماز قضا۔ میری مائیں بہنیں غور کریں کہ ہم نماز کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے سوائے ناپاکی کے دنوں کے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ شریعت نے نماز کی کتنی تاکید کی۔ کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھے۔ کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹ کر پڑھے۔ حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس ایک جوڑ کپڑا بھی نہ ہو، برگ نہ ہو، ایسے موقع پر بھی وہ تنہائی تلاش کر کے حتیٰ کہ گھڑے میں جا کر وہ نماز ادا کرے گا، اسے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ میری مائیں بہنیں غور کریں کہ نماز کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، مگر افسوس ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں جو نماز دین کا ستون، الصلاۃ عماد الدین، ہم نے اسی نماز کو پسے پشت ڈال دیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو دیکھ کر جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تم تو دنیا میں مسلمان تھے، آج تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو جہنمیوں کا جو سب سے پہلا جواب ہوگا، جسے قرآن پاک نے سورہ مدثر میں بیان کیا، اللہ اکبر، جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، نماز کا چھوڑنا اس آیت سے پتا چلا کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب غور کریں، نکتے کی بات ہے کہ جس کی آخرت کی زندگی جہنم مقدر بن جائے نمازوں کے چھوڑنے کی بنیاد پر، بالیقین اس جہنمی زندگی کی کچھ جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، غم، دکھ، الجھنیں انسان کے سامنے برابر آتی رہتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے انسان کی زندگی خود انسان نے جہنم والی بنا لی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ کر۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، بنیادی طور پر 5 وقتہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں۔
انتہائی درجے میں ضروری ہے۔ میری مائیں بہنیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردے کا کیسا ماحول بنایا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، بھابھیوں سے پردہ نہیں ہوتا، بھابھی اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتی، اپنے بہن کے شوہر سے پردہ نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیدل چل رہی تھی، نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے، پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء، میرے ساتھ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ غور کریں کہ شرم و حیا کتنی زیادہ تھے اس زمانے میں، اللہ کے نبی کے بلانے کے باوجود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، حالانکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی بے تکلفیاں، ہم نے اسکول میں ساتھ پڑھا، ہم نے کالج میں ساتھ میں پڑھا گے، ہم ساتھ میں کھیلیں گے، ساتھ میں پڑھیں گے، یہی عنوان دے کر آپس میں بے تکلفی، یہی عنوان دے کر آپس میں بے پردگی، یہی عنوان دے کر شرعی پردہ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور صحابیات کی کیسی تربیت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے صحابی ہیں، سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ، نبی علیہ السلام کے بعد جو بنائے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے دشمنان اسلام ان کے گھر پر پہنچے، قتل کرنے کے ارادے سے ان پر وار کیا، حضرت عثمان غنی کی کچھ آواز نکلی درد کی وجہ سے، ان کی بیوی جو اس وقت گھر پر موجود تھی، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آواز سنی، دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ اللہ اکبر، کیا نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کی اپنی جان کا مسئلہ، سامنے دشمن ہے، دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، آخری وقت ہے، ایسے موقع پر نائلہ جب بچانے کے لیے آگے بڑھی، ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، آخری موقع پر زخم، تلوار چل چکی ہے، اپنی جان کا مسئلہ، سامنے دشمن کھڑے ہیں، اس کے باوجود اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہتے ہیں کہ نائلہ پردہ کر لو، اپنے چہرے کو ڈھانک لو، دوپٹہ اوڑھ لو۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں میں صحیح معنی میں پردہ نہیں ہوتا۔ ایسے اسلامی لباس اپنائے جائیں جو پردے کا ذریعہ بن سکے۔ اسلامی لباس سے کیا مراد؟ ایسے کپڑے جو جسم کے اتار چڑھاؤ کے نظر
مسلمان گھرانے میں، لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے استعمال کرنے والے کپڑے بھی اسلام کے مطابق نہیں۔ کتنی عورتیں جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ وہ گلے میں یو کٹ والا ڈیزائن، او کٹ والا ڈیزائن، اور اس ڈیزائن میں سینے کا حصہ نظر آ رہا ہے، پیچھے پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کوئی میرا سطر دیکھے یا میں کسی کے سطر کو دیکھوں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کے نبی نے تربیت کی ہوگی؟ سلمان فارسی جیسے عظیم صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کوئی میرا سطر دیکھے یا میں کسی کے سطر کو دیکھوں۔ اب میری مائیں بہنیں ذرا تم اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے ایسے کپڑے جو پورا ہاتھ کوہنیوں تک کھلا ہوا، گلے کا حصہ نظر آ رہا ہے، سینے کا حصہ نظر آ رہا ہے، ساڑیاں اس انداز سے پہننا، پیٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے، پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ میری مائیں بہنیں انتہائی درجے میں یہ بڑا گناہ ہے، انتہائی درجے میں۔ پردہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ جو غیر محرم ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے، اور اپنے لباس کے اعتبار سے بھی صحیح معنی میں پردہ ہو۔ ہمارا لباس بے پردگی کا ذریعہ نہ بنے، ہمارا لباس بے پردگی کا ذریعہ نہ بنے، اور غیر محرم سے بھی مکمل طور پر پردہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے بزرگوں نے کیسی زندگی گزار کر دکھائی۔ میری مائیں بہنیں اس دنیا میں اللہ کی بازیں ایسی بندیاں گزری، اس دنیا میں اللہ کی ایسی بازیں بندیاں گزری جنہوں نے اپنے جسم کا پردہ کیا سو کیا، دھونے کے بعد اپنے کپڑے بھی ایسی جگہ پر نہیں سکھائے جہاں ان کے کپڑوں پر کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑے۔
آپ گھر نہیں گئی، حالانکہ میں نے آپ سے کہا تھا گھر چلی جائیں، میرا کچھ ضروری کام ہے کہ میں خانقاہ جاتا ہوں۔ حکیم مظہر صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی، امی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی بیٹا جب گھر سے نکلتی ہوں نظروں کو اتنا نیچے کر لیتی ہوں کہ گھر اندر داخل ہونے تک میں اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتی، گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی نظروں کو جھکا لیتی ہوں اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد واپسی میں اپنی نظروں کو اٹھاتی ہوں۔ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا گھر باہر سے دیکھتا کیسے ہے، لہذا میں کس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ غور کریں زندگی گزارنے والوں نے کیسی زندگی گزار کر دکھائی، کیا ان کی نظریں اتنی جھکی ہوئی ہوتی تھی کہ عورت ہونے کے باوجود انہیں خود کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا گھر باہر سے دکھتا کیسے ہے۔ آج ہماری نظریں کیا اپنا گھر، کیا دوسروں کا گھر، سارے محلے والوں کے گھروں کے ہمیں نقش و نگار معلوم ہوتے ہیں، ہمارے اپنے خوبیوں پر نظر، دوسروں کے عیوب پر نظر۔ پردہ کرنے والوں نے میری مائیں بہنیں ایسا پردہ کر کے دکھایا۔ تو جہاں عورتوں کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے نماز فرض، اسی طرح ایک عورت کے لیے پردہ بھی فرض ہے، بالکل اسی طرح پردہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ افسوس ہے جب سے ہاتھوں میں موبائل آیا قرآن نکل گیا، جب سے ہاتھوں میں موبائل آیا قرآن نکل گیا، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ غور کریں کہ یہ کتنی گری ہوئی بات ہوگی، کتنی گری ہوئی۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھیں گی، شام تک پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ سورہ واقعہ پڑھیں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ روزی کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سورہ ملک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے۔ ان سورتوں کو وظیفے کے طور پر اور اس کے علاوہ روزانہ جتنا ہو سکے
زنا کا گناہ آج ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں ایک آیت تھی جس کا ترجمہ عربی میں علماء نے کیا، الزنات يعلقون بفروجهم في النار، کہ زانیوں کو کل قیامت کے دن شرمگاہوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔
جو آپ نے اپنے بچوں کو دکھا کر اپنے بچوں کو برباد کر دیا، موبائل کی نوست میں بچوں کو بگاڑ دیا، یہ ایک بوتل پانی کیا کرنا ہے؟ عاملوں کے پاس جاتے تعویذ لکھ کے لاتے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچوں کو ضدی ہم نے بنایا، یہ موبائل ہاتھ میں دے کر۔ کارٹون کو معمولی نہ سمجھے، ایک جگہ بیان کے لیے ایک مجلس تھی، اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کارٹون کا کتنا غلط اثر دلوں میں پیدا ہوتا ہے دیکھیں۔ اب چھوٹے بچے تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے ہوں گے، قریب البلوغ فی البالغ، تو عذاب قبر کے تذکرے میں بات ہو رہی تھی۔ عذاب قبر، ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر کوئی 13-14 سال کی عمر کی، اس سے کم، کلاس کے اعتبار سے کوئی تھرڈ یا فورتھ میں ہوگا، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا اگر میرے قبر میں عذاب کا فرشتہ آئے گا نا، اسے میں مار کر بھگاؤں گا۔ میرے قبر میں عذاب کا فرشتہ آئے، میں تو اسے مار کر بھگاؤں گا۔ گرچہ وہاں جو موجود تھے وہ مسکرا پڑے، لیکن دماغ میں بات آئی، ایسی بات آسانی سے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس بچے کو لے کر بیٹھے، معلوم کیا، اب حیران ہوں کہ اس بچے کی عادت تھی بھیم کارٹون دیکھنے کی، اور بھیم ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑے بڑے شیطانوں کو کارٹون میں مار کر دکھاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مار کر دکھاتا ہے۔ اب بچے کا وہ مزاج کہ میں بھی، گرچہ میرے سامنے شیطان کیا، گرچہ میرے سامنے فرشتے آئے عذاب کے، میں انہیں بھی مار کر بھگاؤں گا۔ اور آج کے کارٹون تو انتہائی درجے میں کرتے ہیں۔ آج کے کارٹون میں بوائے
الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كلمات